आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को बज़्म रमज़ान की एक और बहुत खूबसूरत नशियात के साथ आपका अपना मेज़बान अदनान खान और आपकी मेज़बान जिया खान दिल की अता गहराइयों से सबसे पहले तो खुश आमदीद करते हैं और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही नाज़रीन कराम बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे, और क्यों ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अशर रहमत की भरपूर अंदाज में जो रहमतें हैं तमाम तर मुसलमान वो समेटने में मसरूफ़ व मशगूल हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सरशार हैं इससे कि परवरदिगार आलम की बेइंतहा रहमतें और बेइंतहा इनायतें हम सब मुसलमानों पे जारी व सारी हैं। लेकिन अब जो मरहला है हमारा वो चूँकि 8वें रोज़े तक हम पहुँच चुके हैं और इंशाअल्लाह अब हम 8वीं सहरी जो है उसे इख्तियार करेंगे, तो आधे से ज़्यादा जो अशर रहमत है हम वो गुजार चुके हैं। यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमसे कोताही हो गई होगी, कोई ना कोई कमी हमसे रह गई होगी रहमत समेटने में, कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए होंगे। लेकिन हरगिज़ दिल बर्दाश्त नहीं होना, क्योंकि ये हमारे परवरदिगार का भी हुक्म है कि मायूसी कुफ्र है और कुफ्र को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है और खुशनुदी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। तो इसी खूबसूरत नोट के साथ आइए नाज़रीन कराम बढ़ते हैं बज़्म रमज़ान की इस दिलकश नशियात को मज़ीद आगे की जानिब लेकर। मेरे साथ आज जो यहाँ मेरा पैनल मौजूद है, एक से बढ़कर एक शख्सियात मेरे साथ मेरे मेहमान गिरामी में आज यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है मेरी बज़्म को मज़ीद रंगीन बनाने के लिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है बहैसियत मुसलमान हम अपनी नशियात का जब आगाज़ करेंगे तो सबसे पहले बारगाह रिसालत में एक नाज शरीफ पेश करवाने के बाद फिर जो मेहमान हैं हमारे साथ उनसे भी आपका मैं तारुफ़ करवाऊँगा। तो सबसे पहले नाज शरीफ हमारी समातों की नज़र करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मशहूर और मारूफ सना ख्वां नात ख्वां। मुख्तलिफ़ महफ़िलों में आप इन्हें देखते हैं और बेहद पसंद करते हैं। इनका जो अंदाज़ है वो बहुत ही दिलकश है। यकीन जानिए मेरी जब भी इनसे मुलाकात होती है तो मेरी तो रूह पुरनूर हो जाती है। तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब मोहतरम मुबशिर अली कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मुबशिर भाई? माशाअल्लाह मिजाज गिरामी भी ख़ास से आपके खुशगवार लग रहे हैं और लग रहा है कि रोज़ों की जो आपका एक मामूल है वो रूहानियत जो है वो आपकी बड़ी जुस्तजू के साथ जारी और सारी है। एक आंख आपकी ऐसे और एक आंख ऐसे गई हुई, इसका राज क्या है ज़रा? अच्छा नाज़रीन कराम देखें, कल के रोज़ भी बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया गया, थोड़ा मिज़ा मैं ज़ाती तौर पे और यकीनन मैं क्या आप में से देखने वाले पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ नाज़रीन कराम हमारी नशियात देख रहे हैं, ये जो रमज़ान नशियात होती है दरअसल ये मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने इस नशियात की बुनियाद रखी थी। बिल्कुल ऐसा ही और वो फाउंडर हैं हमारे, और उन्होंने हमारे दीन में हंसते खेलते हुए और मुस्कुराहटे बिखेरते हुए हमें दीन की ऐसी मालूमात दी जो हम उससे पहले उससे महरूम थे। तो ये जो मौके होते हैं ना जब हमारी महफिलें सजती हैं तो हम हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गुदगुदाते हुए बहुत सा इल्म जो है वो हासिल कर पाते हैं। तो मुबशिर भाई को मैंने इसलिए थोड़ा सा छेड़ना चाहा, थोड़ी सी शरारत की उनके साथ। मुबशिर भाई सहरी में बताएं कि आप सोकर उठते हैं या वो ये टिपिकल जो हमारे कराची आइट्स हैं, हमारा तो भाई रूटीन है, मामूल है हमारा, तो हम तो पूरी सारी रात जागते हैं और फिर सहरी और फजर की नमाज की अदायगी के बाद सोते हैं। तो आप क्या करते हैं? वही मामलात हैं जो आपने अभी कहा कि हमारी जो कराची वालों की जो रूटीन है वही रूटीन है हमारी कि पूरी रात नींद नहीं आती। सहरी के बाद सोते हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़कर सोते हैं, फिर वही आपको जो रूटीन आपने बताई है वही रूटीन होती है। लेकिन इसका अपना एक मज़ा है ना? सही बोल रहे हैं। लेकिन अदनान अब वो चीज़ें फिर भी नहीं रही हैं। पहले जब छोटे थे तो हम सो जाते थे, फिर अम्मी उठाती थी, फिर वो ढोल वाला भी आता था। अच्छा, अम्मी जो उठाती थी, आप मेरे याद माजी को मत ताज़ा करें। अच्छा। वो फिर कहीं और मेरा ध्यान चला जाएगा। बहरहाल मुख्तसर करते हैं हवाल को। मैं चाहूँगा मुबशिर भाई आपकी मौजूदगी से पहले मैं फ़ायदा उठाऊँ, मुस्तफ़ीज़ हूँ, नाज शरीफ तमाम हमारे मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले नाज़रीन कराम तक आप मुंतकिल करें, फिर इंशाअल्लाह आपसे मज़ीद तंज़ो मिज़ा करेंगे। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न मुरादों से दामन
نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے گئے سوالی جو پوچھا گے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی تھا نعتوں کا ایک غار اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی غالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی ماشاءاللہ کیا جزاک خوبصورت اللہ. انداز تھا. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ناظرین کرام. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہماری بزم رمضان ہے یوں ہی تو نہیں سجا کرتی نا. جہاں مشہور و معروف نعتخواں ہمارے ساتھ نشست فرما ہوتے ہیں, جہاں ہمارے مہمان ہوتے ہیں, تو اس کے علاوہ جو مین آپ سمجھ لیں ہماری بنیاد پڑتی ہے وہ پڑتی ہے ہمارے اسپانسرز سے. اور ڈے ون سے شکر الحمدللہ پراپرٹی بینک نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس کی تو کوئی مثال ہمیں ملتی ہی نہیں ہے. اور نہ صرف ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جبکہ ہمارے اصرار پر جو کہ پہلے روزے کو پلاٹ اور ولاز آپ کو دیے جا رہے تھے 19,60,000 روپے میں, ہمارے بےحد اصرار کے بعد جناب مسٹر ریحان صاحب نے جو کہ CEO ہیں پراپرٹی بینک کے, انہوں نے ہمارے اصرار کے بعد پلاٹ کی قیمت اب کر دی ہے صرف اور صرف 16,60,000 روپے. اچھا بات پھر یہیں پر انہوں نے تھامی نہیں, انہوں نے کہا عدنان بھائی جب آپ اتنا اصرار کر ہی رہے ہیں تو ایک اور آپ کو موقع دے دیتا ہوں. 0 میٹر موٹر سائیکل جو یہاں کلاسک کی آپ کو کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے, پلاٹ کی بکنگ کروائیے, 3 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ, ہاتھ کے ہاتھ نقد کے نقد حاصل کیجئے. اس کے علاوہ بنا کسی قرآن اندازی بنا کسی انتظار کے برانڈ نیو موٹر سائیکل کے مالک بن جائیے. تو یہ تو رہی آپ لوگوں کے لیے ایک آفر. اچھا اب ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنا گھر لیں گے, اپنا ولا لیں گے, تو اسے رنگ تو کرنا ہوگا آپ کو. اور رنگ سب سے بہترین پاکستان میں کون بھرتا ہے آپ کی زندگی میں؟ یقیناً جی ہاں, نیلسن پینٹس. تو نیلسن پینٹس آپ کو آفر دے رہا ہے کہ بھرپور طریقے سے آپ کو ڈسکاؤنٹ جو ہے میٹرو ون نیوز کی ہماری اس خوبصورت سی نشریات کے توفیل, بزم رمضان کے توفیل آپ کو حاصل ہو سکے گا. تو آئیے اب اس کے ساتھ مزید گفتگو کو آگے کی جانب گامزن کرتے ہیں, اور ہمارا جو پینل ہے ان سے میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو اہم شخصیت موجود ہیں یہاں پر, یوں تو اب ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے, اس میں خاصی رد و بدل ہوئی ہے, اور اختیارات جو ہیں وہ پہنچے ہیں ایک جماعت کی جانب. اور ویسے یہ غیر سیاسی میرا بیان ہے, لیکن چونکہ ہمارے ساتھ بہت قابل احترام شخصیت ہیں اور ان سے میں چاہوں گا آپ کو ملواؤں, لیکن اصل میں ان کا تعارف ہی ماشاءاللہ اتنا طویل ہے
کہ मैं अगर इनका तारुफ अभी शुरू करूंगा तो ब्रेक का वक्त हो जाएगा, ब्रेक आ जाएगी। तो हम मुख्तसर करवाते हैं ना अपनी। हाँ, ऐसा करते हैं कि इनके बराबर में एक और शख्सियत मौजूद है, थोड़ा मुख्तसर उनका भी तारुफ करवा देता हूँ। हालांकि उनका तारुफ भी माशाल्लाह खासा तवील है, लेकिन फिर भी सही। समाजी काम बाखूबी सरंजाम देते हैं, बाकमाल शख्सियत के हामिल हैं और कराची की सड़कों पे डिसेबल बच्चों को, उसके अलावा जो स्पेशल मेडिकल कैंप लगते जी हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेतहाशा अरसा दराज से इनकी खिदमात हैं, जिससे खासे लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। हमारे साथ वो भी तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहतरम इंतखाब आलम साहब। तो हम सर आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद करते हैं हमारी खूबसूरती नशियात बज़्म रमज़ान में। मैं तो बहुत मशहूर हूँ कि आपके चैनल ने मुझे यहाँ बुलाया और अपना मैसेज कम्युनिकेट करने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, और मैं सर आपसे गुफ्तगू आगे की जानिब बढ़ाऊँगा और यहाँ पर हमारे साथ हमारी जो तीसरी जो मेहमान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, और ये भी एक खातून हैं और माशाल्लाह ये भी समाजी कामों में काफ़ी ज़्यादा जो है सुरखरू रहती हैं। सैयदा सोनिया बाजवा साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अपनी आवाज़ को बुलंद रखें ताकि समातों तक आपकी आवाज़ आसानी से पहुँच सके। और माशाल्लाह आज तो दो लेडी हैं हमारे साथ। हाँ, अच्छा देख लें, इंतखाब साहब आपको दरमियान में बैठा दिया है, दो खवातीन आपके शाना बशाना है। आज यकीन हो गया कि बैलेंस हो गया बिल्कुल। मुझे यकीन हुई है कि वुमेन को एम्पावर कर दिया हमने। क्या बात है। अब जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी सिंध की अब हुकूमत है और लेडी विंग की बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी सरशार खातून मौजूद है हमारे साथ, बहुत एक्टिव मेंबर हैं और मैं देखती रहती हूँ समाजी काम में भी सबसे आगे ही नजर आती हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल है इनका मुख्तसर सा तारुफ मैं करवा ही दूँ लगे हाथों। जनाब वाला हमारे साथ मौजूद हैं अनीला अंसारी साहिबा, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की, मेंबर हैं बिलावल हाउस की, RCC की, उसके अलावा डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग की सिंध की हैं माशाल्लाह से। ये इनका जनाब वाला अहवाल था, मैंने थोड़ा जल्दी में अनाउंस किया लेकिन मुझे लगा कि मुझे अनाउंस कर देना चाहिए। तो अनीला साहिबा आपको भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत खुश आमदीद, वेलकम करते हैं। शुक्रिया अदनान साहब आपका जो है अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और इसकी खासियत ये है कि ये रमज़ान का प्रोग्राम है और रमज़ान आपको पता है कि रहमतों भरा जो है वो महीना है, अल्लाह ताला की तरफ से एक हम मुसलमानों के लिए इनाम की सूरत में जो है वो रमज़ान का महीना अनमोल तोहफा है, हमारी जिंदगी का अनमोल तोहफा है जी, जिसमें शैतान को बंद कर दिया जाता है और हम अपनी इबादतें फोकस होकर और पूरी मुकम्मल कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप माइंड ना करें मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करूंगा। देखिए, हम सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से कि भाई शैतान को कैद कर दिया जाता है, उसके एजेंट जो खुले रहते हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे नहीं लगता कि एजेंट छोटे मोटे एजेंट्स हो, मिनी माइनर। भाई देखे ना फ्रूट के आप रेट देखे, फ्रूट कहाँ जमीन से आसमान को छूने लग जाता है। तो माइनर से भी अच्छा, बचपन से सुनते आ रहे हैं महंगाई उरूज पे है, वो आज तक उरूज बरामद नहीं हुई। कहाँ है उनका मोबाइल भी जब भी मिलाएं बंद आता है, ये क्या मामला है? ये हमारा एक सिस्टम बन गया है और रमज़ान में जो है जो मुनाफाखोर होते हैं वो समझते हैं कि बस पूरे साल का अभी हमें जो है वो कमा लेना है, उसके बाद जो है वो 11 मंथ जो है उनका कोई बिजनेस नहीं होना है। जबकि आप अल्लाह ताला के अहकामात, इस्लाम और सुन्नत जो आपकी सुन्नत में है कि सुन्नत नबवी है कि आप नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें। तो हमारे मुसलमान, मुझे लगता है कि जो हमारे मौलवी साहिबान हैं वो उस तरीके से इस्लाम की तालीमात डिलीवर ना कर सके, सही से गाइडलाइन ना दे सके कि जिसकी वजह से जो बेसिक चीज़ें दुनिया में कई और त्यौहार होते हैं उनकी प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। Exactly. हमारे यहाँ रमज़ान आने से 1 वीक पहले आपको पता है कि बेसिक चीज़ें आवाम के लिए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आटा है, बेसन है, ये चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी प्राइसेस एक हफ्ते पहले इंक्रीज हो जाती हैं और मार्केट से वो चीज़ें जो है ना वो गायब होना शुरू हो जाती हैं, उनकी शॉर्टेज हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितना ईमानदारी से करेंगे अल्लाह ताला उसमें बरकत शामिल करेंगे। बिल्कुल, मैंने देखा है कि जो लिस्ट आती है प्रोवाइड की जाती है उससे भी इंक्रीज हो जाती है, उसको तो फॉलो ही नहीं किया जाता है क्योंकि जब लिस्ट तो बस बराए नाम होती है, खाली हमारी निगाहों के सामने से गुजरती है वो सिर्फ आपका एक, और बल्कि वो लिस्ट देखने के बाद कई इंसान भी अल्लाह खैर करे वो भी बेचारे चले जाते, गुजर जाते हैं। तो खैर अल्लाह ताला हम सबके हाल पे अपना ख़ास करम फरमाए और ये महंगाई का जो जिन है जो बेकाबू रहता है इससे अपने काबू में करने के लिए आपको, मुझे, हम सबको अपनी अपनी एफर्ट करनी है। तो नाज़रीन कराम, अब वक्त हुआ जाता है इस खूबसूरत नोट के साथ एक बाकायदा वक्फे का, और जो ही हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू को थोड़ा सा रंग देंगे
اور اس میں تھوڑا سا مزاح کا عنصر جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں مسلسل آپ کا بھائی عدنان خان لگا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو مہنگائی ہے ڈپریشن کا جو ہمیں پیشنٹ بناتی ہے اس میں ریلیف ملے. تو آئیے بڑھتے ہیں بریک کی جانب. آلرائٹ جی, ونس اگین ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اور وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے تھے ہماری بزم رمضان کی نشریات میں بڑی دلکش گفتگو ہو رہی تھی, اور یوں تو صحت مندی کی بھی بات ہو رہی تھی, مہنگائی کے جن کے متعلق بھی ہم نے تھوڑا سا حال اور احوال آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی. بالکل بالکل. تو اب یہاں پر چونکہ سونیا علی صاحبہ موجود ہیں, سونیا علی باجوہ صاحبہ, اور ماشاءاللہ سے ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک سپہ سالار رہ چکے ہیں, ان کا بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ کاسٹ ان کی بھی باجوہ تھی. تو آپ اسٹرکٹ تو نہیں ہیں, کہیں اسی مزاج کی تو نہیں ہیں, چونکہ آپ کا جو کام ہے, آپ کا جو ادارہ ہے, ظاہر سی بات ہے آپ این جی او کے لیے کام کرتی ہیں ماشاءاللہ سے, یعنی کہ دکھی انسانیت کی خدمت میں آپ بڑھ چڑھ کر کے اپنا حصہ لیتی ہیں. تو میم میں چاہوں گا آپ سے تھوڑا سا جاننا کہ رمضان المبارک کے یہ پہلے عشرے میں, عشرہ رحمت میں, آپ کی اندر سے روح کس حد تک بیدار رہی, اور آپ نے جو ہے وہ اس نسل کے لیے, نوجوان نسل کے لیے, اور جو بھی سینئر سٹیزن ہیں ان سب کے لیے آپ نے کیا اپنا کردار ادا کیا, سوشل ورک ایسا کون سا آپ نے سر انجام دیا کہ جس پہ آپ ذاتی طور پہ مطمئن ہیں؟ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے, ہمیں تو ڈبل نیکیاں کمانے کا موقع مل رہا ہے اللہ کے کرم سے, اور سب سے پہلے تو ہم شکر گزار کرتے ہیں اللہ کا کہ انہوں نے ہمیں چنا, یہ موقع دیا. اللہ پاک ہر بندے کو بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا نہیں کرتے. تو خیر ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں راشن ڈرائیو کے حوالے سے. اچھا, راشن ڈرائیو آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو جو مستحقین ہیں آپ ان تک وہ راشن پہنچانے کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. تو آپ کی ماشاءاللہ کتنی ٹیم ہے آپ کی جو یہ سارا راشن ڈسٹریبیوٹ وغیرہ؟ ہماری 14 بندوں کی ٹیم ہے. 14 لوگوں پہ مشتمل آپ کی ٹیم ہے ماشاءاللہ. ایک آپ خود ہیں جی, ایک آپ کے شاید ہسبینڈ ہیں. جی میرے ہسبینڈ ہیں. تو آپ لوگ ہو گئے, باقی 12 مزید آپ کے لوگ, باقی ہمارے سارے. تو یہ کراچی میں تمام علاقوں تک آپ کا راشن ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے یا مخصوص خاص, جیسے کچھ کچی آبادیاں ہیں, اورنگی, سرجانی, لانڈی, یا اس طرح کے کچھ علاقوں؟ نہیں, آل اوور کراچی میں جہاں سے بھی. ہاں جی, ہمیں ڈیزرونگ لوگ ہمیں ملتے ہیں, ہمیں اپروچ کرتے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے. میں یہاں کو انٹرپٹ کروں گا, میں چاہوں گا کیا ہے رجسٹریشن کا پروسیس, کیا رکھا ہوا ہے آپ نے کہ آپ کے مطلب پیج پہ فالو کر کے کوارڈینیشن نمبر پہ کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا, رجسٹریشن وہاں پر فارم موجود ہے اسے فل کرنا پڑے گا, یا پھر آپ کا جہاں ادارہ قائم ہے, ویسے آپ کا ادارہ ہے کہاں قائم, وہاں آ کر درخواست دینی پڑے گی, یہ تھوڑا بتائیے. دیکھیں ہمارا فیس بک پہ ہمارا پیج اینڈ گروپ دونوں موجود ہے, وہاں پہ سوری میری تھوڑی طبیعت, نہیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہاں پہ ہمارا نمبر موجود ہے, جب وہ ہمیں وہاں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ایک فارم بھی ہوتا ہے وہ فل کر سکتے ہیں, اور جب ہمیں وہ اپروچ کرتے ہیں پھر ہماری ٹیم ادھر جا کے ویریفیکیشن کرتی ہے. وداؤٹ ویریفیکیشن جو ہے نا, ہم کوئی بھی کیس جو ہے نا وہ ہم لوگ نہ اپلوڈ کرتے ہیں, نہ ہی ہم ڈونرز کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں. اچھا سونیا, آپ اپنی این جی او کا نام بھی اناؤنس کر دیں ایک دفعہ پھر. اچھا جی, میری این جی او کا نام ہے ہیلپ فار ڈیزرونگ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, اوکے جی صحیح. تو اس طرح سے یہ پروسیس پورا ماشاءاللہ 5 سال سے چل رہا ہے. ہاں, کبھی کوئی ایسا میم کوئی انسیڈنٹ ہوا کہ آپ کہیں راشن پہنچانے گئی ہوں جی جی اور اچانک وہاں پر کوئی ایسا کامک آپ کے ساتھ ایسوسیشن ڈیولپ ہو گئی ہو, اچانک کوئی ایسا مزاحیہ واقعہ رونما ہو گیا ہو جسے آپ خود بھی دیکھ کر شوق ہو گئی ہوں؟ اردو والا نہیں, انگریزی والا. شاکڈ ہوتا ہے نا انسان, تو وہ ہاں بالکل بالکل. بتائیے, میں جاننا چاہوں گا, ناظرین بھی بلکہ بڑے بے قرار ہوں گے. جب ابھی فلڈ ہوا تھا آپ کو معلوم ہوگا, جی جی بالکل, لاسٹ ایئر انٹیریئر سندھ وغیرہ میں, تو ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ فلڈ کے لیے سارا ریلیف فنڈ لے وقت کے. اچھا, کہاں, کون سی سٹی میں؟ ہم لوگ گئے تھے ٹھٹا بدین, انٹیریئر سندھ. ہاں جی, انٹیریئر سندھ ہم نے کور کیا تھا. تو جب وہاں گئے تھے تو وہ مطلب ایک ایسا ماحول تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے, ہمیں دکھ بھی ہو رہا تھا جس طرح لوگوں نے ہم لوگوں پہ اٹیک کیا. میں خود بھی پرسنلی میں بھی زخمی ہوئی تھی. تو مطلب لیکن یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ایک بار آتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا, ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے تھے, سامان آگے سے غائب ہو جاتا تھا, پھر سائڈ سے دیکھتے تھے, اچھا ہم روکتے رہ گئے تھے, لیکن یہ ہے کہ اتنی زیادہ عوام تھی. اب ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بھوک اور افلاس اس قدر اپنے عروج پر ہے, اور مفلسی میں اور سفید پوشی میں بھی بیچارے بہت سارے لوگ اپنے قدم نہیں آگے بڑھا پاتے, اور وہ بیچارے یوں ہی بھوک میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں. لیکن آپ جیسے ماشاءاللہ لوگ ہیں, ہماری خوشنودی ہے, ہماری خوش نصیبی ہے کہ بالخصوص کراچی شہر میں ایسی بیشتر این جی اوز ہیں
جو کہ نہ صرف نام نہاد NGOs ہے بلکہ الحمدللہ باقاعدہ کام کر رہی ہیں، خدا درس لوگ ہیں، اور باقاعدہ ڈیزرونگ لوگوں تک جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اسے پورا کرنے میں دن رات اپنی ایک کر دیتی ہیں. تھینک یو میم، میں تہہ دل سے اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں. اچھا انیلا صاحبہ، اب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. اب ظاہر سی بات ہے آپ سیاسی جو ہیر پھیر ہو رہی ہے آج کل، جو گہما گہمی لگی ہوئی سیاسی، اس عالم میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ مطلب سیاست کے حوالے سے پاکستانی نظام میں اور اس معاشرے میں کیا رد و بدل آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے، اور آپ کہاں تک دیکھ رہی ہیں لوگوں کا جو مزاج ہے وہ کس حد تک ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ ان کے اعصاب ان کے کنٹرول میں ہیں، یا پھر وہ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں؟ یعنی کہ بالخصوص جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم رکھتے ہیں روزہ، لیکن جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو اس کے بعد جو عالم ہوتا ہے وہ تو پھر آپ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں. ایک دوسرے کو بلا وجہ ہارن مارنا، ایک دوسرے پہ ہوٹنگ کرنا، غصہ غبار نکالنا. تو کیا دیکھتی ہیں آپ یہ ٹوٹل سینیریو کو اپنے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویسے جنرل پوائنٹ آف ویو سے بھی؟ دیکھیں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ابھی ایک بڑی ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہوئی، جو جنرل الیکشن ایک بڑا ہیوی الیکشن ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ مختلف جماعتیں آئیں، انہوں نے حکومت بنائی. صوبوں میں بھی تمام صوبوں میں جو ہے وہ حکومتیں بن چکی ہیں، منسٹرز آ چکے ہیں، ان کے کام شروع ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اچھے اور منظم الیکشنز ہوئے اور پیسفل الیکشن ہوئے. ایسا جو ہے کوئی اس کے اندر مس ہیپس نہیں ہوئے. دیکھیں سیاسی گہما گہمیاں، ایلیگیشنز، یہ تو ہر الیکشن کا ایک پارٹ ہے، یہ اس کا ایک معمول ہے، یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں. تو بھائی وہ ہر دفعہ اگر میری پارٹی جیتی تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم جو ہے وہ فری فیئر الیکشن سے ہیں. آپ کی پارٹی نہ اتنی سیٹیں لے سکی تو آپ کہیں گے نہیں جی فری فیئر الیکشن نہیں تھے. پر اب جو ہے وہ گورنمنٹ آ چکی ہے. گورنمنٹ کو اس وقت ساری جماعتوں کو مل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے وتھ کنسنسس. عوام کے لیے سوچیں، اپنی ذات یا اپنی ایک پرسنالٹی کے لیے کہ میں کسی پارٹی کا چیئرمین ہوں تو جو میں کہوں وہی، اور میری پرسنالٹی ایک جگہ پہ ہو. نہیں، سب پارٹیز مل کے بیٹھیں. اور اس میں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا بڑا ہمیشہ سے پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول رہا ہے کہ ساری پارٹیز کے لیڈر ساتھ بیٹھیں اور پاکستان کے لیے ایک کمبائن پالیسی بنائیں. یہی چیز انہوں نے اپنے انتخابی مہم کے دوران جو ہے وہ اپنا ایک مینیفیسٹو دیا جو عوامی معاشی معاہدہ ہوا. اس کی ایک اب آپ یہ آتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کا جو فرسٹ اس کا پارٹ رمضان میں نظر آتا ہے وہ ہمارا سب سے اہم ہے، وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. جی جی بالکل. جیسے ہی گورنمنٹ آئی ہے تو 10,000 روپیز جو خواتین کو رمضان میں خاص طور پہ دیے گئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. عورتیں تیزی سے جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے چیئرمین کی خاص طور پہ ہدایت ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو اس بریکٹ کے اندر آتی ہیں، جو اس کرائیٹیریا کے اندر فال کرتی ہیں، ان کو اس میں لینا ضروری ہے. میم وہ کرائیٹیریا ہے کیا ویسے؟ دیکھیں کرائیٹیریا یہ ہے کہ ایک تو آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہو، ٹھیک ہے، سیکنڈ آپ کا پاسپورٹ نہ ہو. اچھا، اور جو امپورٹنٹ 4 چیزیں ہیں کہ آپ کا NIC ہو، آپ کے ہسبینڈ کا NIC ہو، اگر آپ وڈو ہیں تو آپ کے شوہر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو، بچے ہیں تو بچوں کے B فارم ہو. رجسٹریشن سینٹرز بنائے گئے جہاں لمبی لائنیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاورٹی لیول جو ہے بہت تیزی سے پاکستان کا جو ہے وہ بڑا ہے. مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے سفید پوش بھی جو ہے وہ ان لائنوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو اس میں اب ہم نے یہ کیا ہے، جو ہمارے پارٹی کے پرانے لیڈرز ہیں اور سینئر ممبرز ہیں، انہوں نے اب ایک فیسیلیٹیشن دی ہے کہ ٹھیک ہے خواتین آئیں، ان کو اپروچ کریں. ابھی آج کل ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ جو خواتین رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو رجسٹریشن جو 8 آورز اور 9 آورز کا ٹائم ہے اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ 2-2.5 گھنٹے میں ان کی ساری ویریفیکیشنز ہو جائیں اور وہ انرول ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ خواتین انرول ہوں اور ان کو جو ہے یہ ایک انسینٹیو ملے. اس کا ایک پروسیس ہے کہ آپ کو اتنے دن کے دوران جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹس کے اندر آپ کے اماؤنٹ آنے شروع ہو جائیں گے. اچھا، منیمم اور میکسیمم میں چاہوں گا دونوں کے بارے میں آپ اویئر کریں.
کم سے کم کتنے دنوں میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے, فلفل ہو جاتا ہے, تقریباً جو ہے اور زیادہ سے زیادہ ہاں تقریباً 1 مہینہ جو ہے وہ آپ اس میں رکھیں, پر کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے تو 45 ڈیز تک جا سکتے ہیں. پھر کیونکہ اے ٹی ایم کارڈز آپ کو ایشو ہوتے ہیں, اب آپ لوگ وایا اے ٹی ایم جو ہے وہ وڈرال کرتے ہیں, تو ایک پروسیس ہے. اور پھر ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے وہ ورکنگ ڈیز سے زیادہ جو ہے وہ ہالیڈیز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, جو احساس پروگرام ہے یہ بھی بے نظیر اسکیم میں انکلوڈ ہے؟ دیکھیں انہوں نے اس کا نام بدل دیا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی اس کو احساس پروگرام کیا گیا تھا, پر وہ سیم تھا. ہے تو دیکھیں احساس ہی نا, کسی دکھی انسان کا احساس کرنا بھی. اور پاکستان پیپلز اب آپ نام سے ظاہر سی بات ہے. ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بے نظیر بھٹو ویمن امپاورمنٹ کی وہ ایگزامپل ہیں جو پاکستان کی ہسٹری کیا مسلم ممالک کی ممالک میں بھی وہ ایگزامپل نہیں ملتی ہیں. وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنے, اس کے بعد انہی کے نام پہ جو ہے یہ فنڈ بنایا گیا, اور اس سے کافی خواتین جو ہے مستفید ہو رہی ہیں, اور ایک ان کو اچھا اماؤنٹ مل رہا ہے. اور اب تو اس میں کافی چیزیں اور ایڈ کی گئی ہیں کہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی اس میں اب دیکھا جائے گا, ان کو لونز بھی دیے جائیں گے. تو اس میں کافی پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بڑی ایک بیوٹی ہے کہ وہ خواتین کی امپاورمنٹ, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ 52% ہے پاپولیشن کا نا, جو نیو سینسز میں 48% میل ہیں. تو خواتین کو ایک ڈگنیٹی دینا, ایک رسپیکٹ اور ایک مقام دینا, اور جب تک فائنینشیل سسٹینیبلٹی عورت کے پاس نہیں ہوگی نا تو آج کے دور میں بہت مشکل ہے کہ ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم جو ہمارے ملک کا حصہ ہے کہ اس میں آپ سکسیسفلی چل سکیں. تو عورت کا ایک اہم رول ہے. ہماری پارٹی کا ہمیشہ یہ منشور رہا ہے کہ عورت کو امپاور کرنا ہے, اس کو عزت دینا ہے, اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو یہ ہمارا ایک چین ہے. اس میں آپ دیکھیں سیکنڈ ہمارا ٹرانسپورٹیشن ہے, جو خواتین کے لیے پنک بسز اور عام لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ اب تو ای بسز بھی جو ہے وہ الیکٹرانک بسز ہیں کافی آئی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہیومن رائٹس اور عوام کے مشکلات سے متعلق مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن انہی کا ہی ہے. ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ایسے ہی ہے. میں چاہوں گا جیا انتخاب صاحب سے بھی کوئی اچھا سا سوال اگر آپ پوچھیں. میں تو یہی پوچھوں گی, ماشاءاللہ ان کی میں دیکھتی رہتی ہوں کہ ان کے پروگرام میں بھی میں جا چکی ہوں, تو میں نے خود دیکھا کہ یہ نہیں دیکھتے ماشاءاللہ, یہ لوس ہو کے اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنا خود ہی ہوش نہیں ہوتا. تو میں اس پہ اتنا سا سوال کروں گی کہ اتنے سارے کاموں کے باوجود آپ گھر پہ کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں, جی جی 52% پاپولیشن خواتین کی ہے. آپ محتاط ہو کے جواب میرے بھائی, میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ہم نے وومن کانفرنس کی تھی, اور وہاں پر جو لوگ انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں, اپنا ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, ہم نے ان کو ایوارڈز بھی دیے تھے, ان کو موقع بھی دیا تھا کہ اپنی سکسیزفل اسٹوری بتائیں. تو خواتین جو آئی تھیں وہاں پر انہوں نے بڑی اپنی سکسیزفل اسٹوری بتائی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ وومن امپاورمنٹ پہ سبھی لوگ کام کر رہے ہیں, اور ہم بھی کام کر رہے ہیں. اور میں اس دن سمجھ لوں گا امپاور کر دیا جب کھارا در سے ایک لڑکی 2:30 بجے رات میں جناب اسکیم 33 تک گاڑی چلاتے ہوئے جائے گی, تو اپنے آپ کو سیکور محسوس کرے گی, کمفرٹیبل ہو, وہ کسی قسم کی سیکیورٹی تھریٹس نہ ہو. تو نہ صرف گاڑیاں بلکہ بائکس جو ہیں آپ دیکھ لیں بڑی کانفیڈنٹلی اور بڑی ماڈسٹی کے ساتھ جو ہے وہ خواتین ود اسکارف اینڈ سارا کچھ جو ہے وہ. میری بیٹی خود ماشاءاللہ اپنا UK میں رہتی ہے, وہ ڈاکٹر ہے, تو وہ مجھے یہی جب بتاتی تھی تو مجھے بھی بڑا محسوس ہوتا تھا کہ یار بڑی انہونی بات ہے, رات 2 بجے 2:30 بجے جانا والا وہ موو کر کے دوسرے سٹی میں چلی جاتی تھی, وہاں اپنی کلاسز لیتی تھی. تو بہرحال کہنے کا مقصد, ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی جو ہم نے بنائی تھی آج سے 26-27 سال پہلے, جب لوگوں کو اتنا کانسیپٹ بھی نہیں تھا این جی اوز کا, تو اس وقت ہم جو ہے نا یہ اپنا ٹی بی سینیٹوریم جاتے تھے, بٹ ٹی بی کے پیشنٹس ہوتے تھے. تو شروع میں وہاں جایا کرتا تھا کیونکہ سینیٹوریم ٹی بی کا دور بنایا جاتا تھا آبادی سے, کہ لوگ ٹی بی لگ نہ جائے, ٹی بی سے لوگ ڈرتے تھے کیونکہ اس وقت اتنا ٹریٹمنٹ نہیں تھا. تو الحمدللہ اچھی اچھوت بیماری ہے, مطلب اس وقت ہوا کرتی تھی, اب نہیں, اب تو سارا ٹریٹمنٹ موجود ہے. ابھی بھی ہے, نہیں لیکن اب تو کافی اویئر ہو گیا ہے, اویئرنیس ہو گئی ہے, اور اس کے بعد جناب کیا نام ہے اپنا اس کا ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے. تو ہم اس وقت جایا کرتے تھے. تو الحمدللہ ہم نے جب کام شروع کیا تو اس شہر کراچی میں 1000 بھی این جی اوز نہیں تھی. جو میری این جی او رجسٹرڈ ہوئی تھی تو اس کا نمبر بھی 888 تھا, جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے. جب سے ہم نے کام شروع کیا الحمدللہ ابھی ہمارے 2 سینٹر کام کرتے ہیں. ملیر میں میرا 18 سال سے میرے والد
के नाम का चैरिटी इदारा काम कर रहा है। और दूसरा हमारा जनाब अपना स्कीम 33 में एक हमने और इदारा बनाया जहाँ पर जनरल ओपीडी, गायनी ओपीडी, फिजियोथेरापी, अल्ट्रासाउंड, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। इस तरह सारे शहर में आप लोग शायद मेरा प्रोफाइल जानते होंगे पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी का, हमने तो बहुत ज़्यादा कैंप ऑर्गेनाइज किए। अवेयरनेस के हवाले से हमें आपने 2 महीने के अंदर जनाब ब्रेस्ट कैंसर पे सेमिनार किया, फर्स्ट एड पे सेमिनार किया, मेंटल हेल्थ पे सेमिनार किया। तो ये सारा एक सिलसिला है जो मुस्तकिल चल रहा है। तो हम ये कहते हैं लोगों से कि अपने अपने हिस्से का चिराग जला दें, अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो यही है ना कि कभी ये कहीं होते हैं, कभी कहीं होते। तो मैं यही कहता हूँ कि मैंने कब कहा था मुझे हसास बना दे, मैंने कब कहा था मुझे हसास बना दे, मेरे खुदा मुझे कोई और सजा दे। ये हसास आदमी जो होता है ना, वो सारा वक्त सोचता रहता है किस तरह बेहतरी की जाए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने सवाल किया था ना कि घर पे कैसे टाइम देते हैं, देखिए अब वो लोग तो यूज टू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसका देखें जो काम करता है ना सोशल वर्क, तो अल्लाह ताला इसको ना कहीं से उसको कंपनसेट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीनों बेटियां माशाल्लाह उन्होंने अच्छी तालीम हासिल की, अच्छे खुश रह रही हैं। मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। बेशक। और मेरी बेटी एक डॉक्टर है, एक जनाब क्या नाम है अपना, मेरी बहू भी डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। तो मैं इससे बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि अगर आप लोगों के लिए काम करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपकी खुद ब खुद मदद करेगा। और घर पे जो मेरी वाइफ होती है, वो मेरी खुद भी वाइफ जनाब अपना टीचर थी, साइंस टीचर थी। आपने इस बात पे थोड़ा सा इजहार किया है कि मेरे घर पे जो मेरी वाइफ होती है, ये मतलब क्या है? ये घर से मुराद ये कि जो वाइफ है ना मेरी, वो भी जॉब करती है। मुस्कुरा लें, अरे इंतखाब साहब थोड़ा मुस्कुरा लें। स्कूल टीचर है माशाल्लाह, वही पढ़ा। अच्छा, वो भी माशाल्लाह टीचर है। हाँ, वो भी ग्रेड 17 ग्रेड। भाभी एनजीओ करती है घर में इनकी। अच्छा, वो आपकी एनजीओ करती। तो भाई बात बस दुआ करें वो खवातीन जज्बाती भी हो जाती हैं, एंजियोग्राफी भी कर देती हैं कभी-कभी। नहीं ऐसा हो गया हमारे ब्रेक का। अब तो बहुत टाइम गुजर गया। हाँ जी, नहीं बिल्कुल। ये अब मैं ब्रेक के बाद दोबारा से इंतखाब साहब आऊँगा, उसी मौजू को कंटिन्यू करूँगा। नाज़रीन कराम, माशाल्लाह से बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अवेयरनेस से भरपूर गुफ्तगू चल रही है। साथ में थोड़ा सा मिज़ाह ज़ाहिर है वो भी शामिल नौ है। तो हम अब इस वक्त जा रहे हैं एक वफ़े की जानिब, और इंशाल्लाह ब्रेक से जब वापस लौट करके आएंगे तो मज़ीद एंटरटेनमेंट और मज़ीद आप लोगों के लिए अवेयरनेस लेकर आएंगे। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। माशाल्लाह से बज़्म रमज़ान की नशियात में ज़बरदस्त रौनकें सजी हुई हैं, क्योंकि हमारे आज के मेहमान ही एक से बढ़कर एक अपने अपने इदारों में, अपने अपने शोबों में बड़ी महारत रखते हैं, बड़ी परफेक्शन रखते हैं। तो अभी वफ़े में जाने से पहले इंतखाब साहब जो है वो बता रहे थे कि भाई किस तरह के नशीब व फराज उनकी ज़िंदगानी में गुजर रहे हैं। लेकिन जब मैंने इन्हें थोड़ा गौर से देखा, ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे गुमान हुआ कि शायद ये कहीं जहनी तौर पे बटे हुए हैं। अब ये किस तरह से बटे हुए हैं, ये मैं इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं की कलामी जानना चाहूँगा, क्योंकि इनके माथे का एक हिस्सा जो है वो किसी और रुख की तरफ है, और माथे का एक हिस्सा जो है वो दूसरे रुख की तरफ है। तो आइए इनसे ज़रा जांचते हैं आखिर ये माजरा है क्या। इंतखाब साहब। अदनान भाई, आप मुझे घर जाने देंगे कि नहीं जाने? नहीं, मेरी तरफ से आपको खुली छूट है। लेकिन ये जो कशमकश है, ये मतलब आपका दायां हिस्सा जो है वो जहन का वो किसी और रुख की तरफ है, और ये बायां हिस्सा जो ये किसी और रुख की तरफ है। एक तरफ क्या है ये पेचीदगी? इंसाफ करना है ना दोनों तरफ। इंसाफ करना है दोनों तरफ, मतलब समझा नहीं। मकसद ये है कि मेरी 2 वाइफ्स हैं। अरे माशाल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में कोशिश करता हूँ तवाज़ुन रखूँ। और ये है कि अपना कोशिश कर रहा हूँ आगे, अल्लाह मालिक, अल्लाह ताला कुछ गलतियाँ हो तो उसकी माफ़ी। तो ये है सिलसिला। बड़ी बात है, अच्छी बात है। जी। अच्छा, तो आपकी दोनों जो शादियां हैं ये दोनों लव हैं या लव प्लस अरेंज हैं, क्या इनका मामला है? समझ लें लव प्लस अरेंज है। अच्छा जी जी। तो पहले भाभी ने आपको देखा या आपने भाभी को पहले देखा? नहीं, पहली शादी तो मेरी अरेंज ही थी, और दूसरी थोड़ा सा ये था कि वो एनजीओज वगैरह में होती थी, तो वो फिर वहाँ पर ज़रा सा। आपने कहा कि मैं खिदमत खल्क ख़वातीन पे ज़्यादा ज़ोरों शोरों से सही। तो कितने बरस हो गए माशाल्लाह इंतखाब भाई, पहली शादी और दूसरी शादी, और दोनों इज़्तिवाजी ज़िंदगी कैसी गुजर रही हैं? मेरी पहली शादी को तो आई थिंक 38 ईयर्स हो गए। 38 ईयर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितने बच्चे हैं पहली वाइफ से? मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां और 1 बेटा है, और सारे मैरिड हैं। और ये कि 2 बेटियां तो मेरी बाहर होती हैं, एक यूके में होती है, एक सऊदीया में होती है। अच्छा
ٹھیک ہو گیا. میں ایک بات اور پوچھوں گی, آپ نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بھی بہت جی آپ وہ کام کریں, تھوڑا اس کے حوالے سے مختصر تھوڑا احوال بتائیے. ہاں مختصر میں بتاؤں کہ ہم نے جب جس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, میں تو اس زمانے سے کام کر رہا ہوں, تو اس زمانے میں تو ہم یہ ہوتا تھا مختلف کالجز میں جو ہے نا کیمپ آرگنائز کرتے تھے, وہاں پر یوز میڈیسن کلیکشن بھی کرتے تھے اور یہ اپنا بلڈ کلیکشن بھی کرتے تھے, اور وہاں پر جو بچے آتی تھیں جو میڈیسن لے کے ہم ان کے لیے ایوارڈ وغیرہ کے بھی تقریب رکھتے تھے. اچھا یہی سلسلہ مختلف, ہم جیلوں میں بھی گئے, اچھا وہاں پر بھی ہم نے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے جناب بلڈ کلیکشن کی, اور وہاں پر جناب سب سے جو تشویشناک صورتحال تھی نا, وہاں پر جو قیدی ہوتے ہیں نا بڑے ذوق و شوق سے وہ جناب بلڈ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو جب وہ بلڈ دیتے ہیں نا, ان کو 1 مہینے کے لیے ان کی سزا معاف ہو جاتی ہے. اچھا ارے بابا, اچھا اب وہ مطلب یہ جیل کا قانون ہے. جی ہاں, یہ جیل کا قانون ہے, ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. تو جب ہم نے وہاں پر ریپڈ ٹیسٹ کرتے ہیں وہاں پر, ایک اپنا ہیپاٹائٹس کا اور اپنا HIV کا, تاکہ یہ کہ ایسے بندوں سے ہم بلڈ نہ لیں. ہم جب وہاں پر ہم نے 60 کے قریب پوائنٹس لیے تو 12 سے 13 افراد ایسے نکلے جو HIV پازیٹیو تھے. وہ اسی دن ان کو پتہ چلا, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے ان کو اپنا آئسولیٹ تو نہیں کیا لیکن سیپریٹ کیا, اور تاکہ ہم نے ایکچولی جو ہے نا بیماری کو آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے, پیشنٹ کو نہیں آئسولیٹ. بالکل بالکل آپ نے وجہ فرمایا, ایسا ہی. اچھا سونیا جی, آپ کی کیا رائے ہے یہ شادی اور دیگر معاملات کے حوالے سے؟ آپ کی شادی کو کتنے برس ہو گئے, مختصر بتائیے گا. ماشاءاللہ 11 سال. 11 سال سے ماشاءاللہ. خواتین کے لیے مینیج کرنا یہ گھریلو معاملات اور پھر NGO کو دیکھنا, باہر کے معاملات کو دیکھنا, یہ کس طرح مینیج کرتی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بہت اچھے سے کر لیتی ہوں, کیونکہ مجھے گھر سے سپورٹ ہے, میری امی کی سپورٹ ہے ماشاءاللہ, اور میرے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ ہے. وہ تو مین کی ہے آپ کی, سمجھ لیں کنجی ہے آپ کی یہاں, بالکل دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. ہاں جی, تو انیلا صاحبہ میں آپ سے بھی چاہوں گا جانچنا کہ آپ بتائیے کہ یہ شادی خانہ آبادی آپ اسے کس سمت میں لیتی ہیں؟ دیکھیں شادی جو ہے وہ ایک ضروری آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ یہ فریضے سے جو ہے وہ کیا جائے. آج کل جو ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ دونوں بیلنس چلتے ہیں. اگر میں کام کر رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ کو میں سپورٹ کر رہی ہوں, اور میرے ہسبینڈ جاب پہ جا رہے ہیں تو وہ گھر پہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, کہ بیلنس اور آرگنائز اسی طرح پھر ہم میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, اور اسی سپورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ایک مینٹل پیس میں ہوتے ہیں, ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور ایک بیٹر لائف ہوتی ہے. اور جیسے جیا سے جو ہے وہ وقفے کے دوران بات ہو رہی تھی کہ خواتین کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کرتی ہیں, یہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹرز ہوتی ہیں, مینیجرز ہوتی ہیں, بیسٹ مینیجر. اب جیسے جی ہیں, ان سے بھی پوچھا جائے کہ یہ کس طرح اپنی جو ہے وہ ان سے نہ پوچھا جائے, یہ پروگرام اینڈ ہو جائے گا لیکن فہرست ختم نہیں ہوگی. اچھا لیکن اس موقع پہ میں ناظرین کرام ایک بات کہنا چاہوں گا, چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جب پرفارمنس کر رہے ہوتے ہیں تو خواتین کو مطمئن کرنا خاصا دشوار ہوتا ہے. اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں تو یہ آئٹم کامیڈی آئٹم ہے. یقین جانے شوہر اگر گردن کاٹ کے بھی بیوی کے سامنے رکھ دے تب بھی کہتی آئے ہے صحیح سے نہیں کٹی. بالکل فرینکلی. اور تو اور ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا, لوگ ان کے بیوی کے جنازے کو لے کے جاتے, جنازہ کھمبے سے ٹکرا گیا, وہ خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی, 5 سال تک مزید زندہ رہی. 5 سال کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا, پھر لوگ جنازے کو لے کے جاتے. تمام لوگوں نے باواز بلند کہا کلمہ شہادت, ان کے شوہر کرے کھمبا بچا کے. اچھا ایک اور میرے دوست ہیں, وہ پاگل ہو گئے بیچارے. وہ جب پاگل ہو گئے تو ان سے میں نے پوچھا پاگل کیسے ہوئے, کہنے لگے صاحب بیوی مر گئی تھی. تو میں نے کہا اس میں پاگل ہونے والی کون سی بات تھی, آپ دوسری شادی کر لیتے. کہنے لگے چلے اتنا بڑا پاگل تھوڑی ہوں. تو انیلا میں آپ کو بتاؤں کہ مینیج کرنا مشکل نہیں ہوتا اگر آپ جستجو آپ کی سچی ہو. تو بس یہ کہ میں صبح اپنا یہاں سے رمضانوں میں یہ ٹف شیڈول ہے تھوڑا سا, تو بس رمضان کی بات کر لیتی ہوں اور پھر افطار کا سارا کام کر کے پھر یہاں آتی ہوں سیٹ پر. ماشاءاللہ تو مینیج کرنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو. فیملی بھی خوش, آفس والے بھی خوش. اور اب کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے تو عورتیں جو ہیں وہ شانہ بشانہ ہیں, اور اپنا ایک امپورٹنٹ رول جو ہے گھر میں بھی اور باہر بھی, اور ملک کی ترقی میں بھی. آپ دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے خواتین کے نام ہیں جو کام کر رہی ہیں, انوینشنز ان کے ناموں سے ہیں. تو خواتین جو ہے اسلام میں بھی ان کو ایک اہمیت, ہمارے مذہب میں جو ہے وہ لڑکی کی اہمیت زیادہ ہے. کہ آپ کے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے, رحمت ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے تو ہمارے ملک میں بھی خواتین کو کافی اہمیت حاصل ہے. پہلے تھا کہ میں بھی کیونکہ NGOs کے ساتھ, میرا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ساتھ تقریباً 20 ایئرس کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے. تو آج سے آپ سمجھیں کہ 2000 اگر آپ 1998 سے 2000 تک کافی
خواتین کی جو ہے نا وہ حالات خراب اس کے اندر کنڈیشنز میں رہتی تھی، پر ان 20 ایئرز میں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میم، اصل میں وقت کی دامن وقت میں بہت کم گنجائش رہ گئی ہے. آپ بہت اچھے موضوع پہ بات کر رہی تھی، میں اس کو کنٹینیو کرتا، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہمارے پراپرٹی بینک ہمارے اسپانسر کا میں بہت تہہ دل سے مشکور ہوں، اور نیلسن پینٹ کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں. اس کے علاوہ جو میری وارڈروب آپ دیکھ رہے ہیں، میں حسن بھائی AH کرتا شلوار والوں کی، ان کے بھی بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ مجھے طرح خوب سے خوب تر بنا کر آپ اس پہ پریزنٹ کرتے ہیں. کلیکشن سے وارڈروب مل رہی ہے، اور جس کو بھی آرڈر کرنا ہے وہ ہمارا MCR روم سے نمبر لے سکتے ہیں، بے ساختہ آپ کر سکتے ہیں، فون اٹھائیے اور آرڈر کیجئے اور اس سے مستفیض ہوئیے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. تو اسی کے ساتھ آپ تمام مہمانوں کا، انیلا جی آپ کا، انتخاب صاحب آپ کا، سونیا جی آپ کا، آپ تینوں مہمان گرامی کے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں. اور ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ بزم رمضان کی دلکش اور خوبصورت نشریات آپ نے پسند فرمائی ہوگی. پسند فرمائی ہے تو ہمارے آفیشیل YouTube چینل پہ ضرور لائک، کامنٹس اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ عزیز زندگی نے وفا کی تو کل دوبارہ آپ کا اپنا میزبان اس اپنے پن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا کہ آپ کو مزید ہم انٹرٹین کر سکیں. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ و ناصر. عدنان خان کی جانب سے، جیا خان کی جانب سے، اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.